امیگریشن کاؤنٹر پر جب فرحان نے اچانک میری طرف مڑ کر کہا، امی آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لوگ گھورنے لگے، کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ پیچھے قطار میں کھڑی ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو کیسی بدنصیب ماں ہے، بیٹا منع کر رہا ہے ساتھ لے جانے سے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں روئی نہیں، صرف کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ تھا، میرا بورڈنگ پاس تھا، میرا چھوٹا سا سوٹ کیس تھا جس میں نے کئی دن پہلے سے کپڑے پیک کیے تھے، لیکن میرے بیٹے نے سب کے سامنے مجھے ٹھکرا دیا۔ مریم میری بہو خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں کوئی شرم نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی تسلی تھی۔ میں نے سانس لیا اور پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ اندر ذلت سے میرا پورا جسم کانپ گیا، لیکن باہر سے میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ تبھی امیگریشن آفیسر، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، میڈم آپ میرے ساتھ آئیے ابھی۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے صرف اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چھوٹے سے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنا کمپیوٹر مانیٹر میری طرف گھما دیا۔ اسکرین پر میرے نام سے کچھ لین دین ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، میڈم ابھی اسی وقت اپنا UPI بند کیجیے، اپنے تمام کارڈ بلاک کیجیے اور اپنے فون سے کسی بھی لنک کو مت کھولیے۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے پوچھا کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، آپ کے کھاتے سے پچھلے کئی گھنٹوں میں بین الاقوامی کھاتے میں منتقلی کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ کا پاسپورٹ کسی نے بینکنگ فراڈ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ میرا نام عائشہ ہے، میں راولپنڈی کے بہارا کالونی سیکٹر میں رہتی ہوں۔ بہارا ہائٹس سوسائٹی میں میرا اپنا 3 مرلے کا فلیٹ ہے۔ چوتھی منزل پر بالکونی سے سوسائٹی پارک دکھتا ہے۔ صبح سویرے میں وہیں کھڑی ہو کر چائے پیتی ہوں۔ میں اردو کی ٹیچر تھی، سرکاری اسکول میں کئی سال پڑھایا، کچھ سال پہلے ریٹائر ہوئی۔ اس سے کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، دل کا دورہ پڑا تھا اچانک رات کو۔ وہ ریلوے میں انجینئر تھے، انہوں نے سب کچھ منظم رکھا تھا۔ ہمارے پاس یہ فلیٹ تھا، میری جمع پونجی تھی، ان کی پینشن کا پیسہ تھا اور میں نے اپنی زندگی بھر کی بچت سے ایک بڑی رقم کی فکسڈ ڈپازٹ کروائی تھی۔ میں نے بینک کھاتے میں کچھ رقم بچت کھاتے میں رکھی تھی۔ میں اکیلے نہیں تھی، میرے پاس میرا بیٹا تھا، فرحان، میرا اکلوتا بیٹا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب بڑھاپے میں اس کے ساتھ رہوں گی، وہ میرا سہارا ہے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن فرحان روز شام کو آتا تھا۔ وہ اسلام آباد میں مارکیٹنگ کی نوکری کرتا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میں، اچھی تنخواہ ہے۔ شادی سے پہلے وہ میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن کچھ سال پہلے جب اس کی شادی مریم سے ہوئی تب سے سب بدل گیا۔ مریم ایک نئی کمپنی میں کام کرتی ہے، دیکھنے میں بہت مہذب لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، ملن ساز خاندان سے ہے۔ شادی میں سب اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ فرحان بدل رہا ہے۔ پہلے وہ مجھے روز فون کرتا تھا، پوچھتا تھا امی کھانا کھایا، طبیعت کیسی ہے؟ اب مہینوں فون نہیں آتا۔ پہلے وہ میرے بنائے ہوئے کھانے کا ڈبہ لے جاتا تھا دفتر، اب کہتا ہے امی مجھے باہر کا کھانا پسند ہے۔ پہلے وہ عید پر، رمضان پر، میری سالگرہ پر آتا تھا، اب بہانے بناتا ہے۔ اور مریم وہ بہت چلاک ہے، وہ میرے سامنے بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ امی آپ بیٹھیے، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ لیکن میں نے کئی بار سنا ہے جب وہ فرحان سے بات کرتی ہے تو کہتی ہے، تمہاری امی کو کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، بڑھاپے میں کیا کریں گی، ہم ہی تو ان کے ہیں۔ یہ سب مجھے سمجھ آنے لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب نئے رشتے کا ایڈجسٹمنٹ ہے، لیکن اصلی درد تب شروع ہوا جب عید کے دن اسی سال میں نے فرحان اور مریم کو کھانے پر بلایا۔ میں نے پورا کچن میں وقت گزارا، آلو کے پراٹھے بنائے، گاجر کا حلوہ بنایا، دال مکھنی بنائی، فرحان کی پسندیدہ چیزیں۔ شام کو وہ آئے، میں نے خوشی سے دروازہ کھولا، لیکن فرحان کا چہرہ سخت تھا۔ مریم مسکرا رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ بناوٹی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا، میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرحان اپنے فون میں لگا رہا۔ کھانے کے بعد میں نے کہا، فرحان بیٹا ایک بات کہوں، تم دونوں اب الگ رہتے ہو اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی آیا کرو نا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ مریم نے فوراً کہا، امی ہم تو آتے ہی ہیں، لیکن آپ سمجھیے نا، فرحان کو دفتر کا بہت کام رہتا ہے، ٹریفک بھی ہے، ہمیں بھی تو اپنی زندگی چاہیے۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ فرحان نے کہا، امی تم بے تحاشا رد عمل دے رہی ہو، ہم مصروف ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، دروازہ بند کر کے میں کچن میں گئی اور رو دی، لیکن خاموشی سے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ سوسائٹی میں فاطمہ آنٹی ہیں، وہ میری اچھی دوست ہیں،
وہ بھی بیوہ ہیں، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ مجھے شرم آئی، مجھے لگا کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسی کی ہوگی۔ پھر پچھلے مہینے فرحان نے فون کیا اور کہا امی ہم دبئی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے، تم بھی چلو۔ میں چونک گئی، مجھے خوشی ہوئی، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا تم مجھے لے جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں ہم تینوں ساتھ جائیں گے، کئی دن کا سفر ہے۔ میں نے ابھی تیاری شروع کر دی، میں نے نئے کپڑے خریدے، مرکز خرید سے میں نے اپنا پاسپورٹ نکالا جو میرے شوہر کے ساتھ پہلے کسی سفر کے لیے بنا تھا۔ میں نے سوٹ کیس پیک کیا، میں نے فاطمہ آنٹی کو بتایا، انہوں نے کہا واہ عائشہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا بیٹا تمہارا خیال رکھ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ فرحان نے کہا تھا ہم تمہیں اٹھا لیں گے، لیکن صبح اس نے مجھے فون کیا اور کہا امی تم خود ہی ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، ہم سیدھے وہیں ملیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اوبر بک کی اور نکل گئی۔ راستے میں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن خوشی سے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کتنے سالوں بعد میں گھومنے جا رہی ہوں۔ لیکن جب ایئرپورٹ پہنچی، چیک ان کے بعد امیگریشن کاؤنٹر پر، تب اصلیت سامنے آئی۔ اگر آپ بھی میری اس کہانی کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو بھی کبھی ایسا لگا کہ آپ کی عزت کو کسی نے ٹھیس پہنچائی ہے، تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تبصرے میں ضرور بتائیے کہ آپ کس شہر سے یا کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جاننا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جب علی نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور کہا میڈم دیکھیے، یہ آپ کے پاسپورٹ نمبر سے آج صبح ایک آن لائن بینکنگ کھاتہ کھولنے کی کوشش ہوئی ہے ایک بین الاقوامی بینک میں، اور پچھلے کئی گھنٹوں میں آپ کے قومی شناختی کارڈ سے منسلک موبائل نمبر پر متعدد بار آنے والے پاس کوڈ گئے ہیں جن کا استعمال کر کے کوئی آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس نے کہا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون میں کچھ ایسا ڈالا گیا ہے جو ان پیغامات کو چھپا رہا ہے، یا کوئی آپ کے فون کو دور سے دیکھ رہا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف اپنے بیٹے اور بہو کو اپنا فون دیتی ہوں۔ رجب علی نے مجھے غور سے دیکھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں مجھے ایک اشارہ ملا۔ اس نے کہا میڈم میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ابھی یہاں بیٹھیے، اپنے بینک کو فون کیجئے، اپنی انٹرنیٹ بینکنگ بند کیجئے، اپنے تمام کارڈز ضائع کیجئے اور اپنے موبائل ادائیگی ایپ جو بھی ہے سب بند کیجئے، ابھی اسی وقت۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے بینک کے گاہک خدمت نمبر کارڈ سے منسلک موبائل نمبر پر متعدد بار آنے والے پاس کوڈ گئے ہیں جن کا استعمال کر کے کوئی آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس نے کہا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون میں کچھ ایسا ڈالا گیا ہے جو ان پیغامات کو چھپا رہا ہے، یا کوئی آپ کے فون کو دور سے دیکھ رہا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف اپنے بیٹے اور بہو کو اپنا فون دیتی ہوں۔ رجب علی نے مجھے غور سے دیکھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں مجھے ایک اشارہ ملا۔ اس نے کہا میڈم میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ابھی یہاں بیٹھیے، اپنے بینک کو فون کیجئے، اپنی انٹرنیٹ بینکنگ بند کیجئے، اپنے تمام کارڈز ضائع کیجئے اور اپنے موبائل ادائیگی ایپ جو بھی ہے سب بند کیجئے، ابھی اسی وقت۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے بینک کے گاہک خدمت نمبر پر کال لگائی، لائن پر کچھ دیر لگی۔ ان لمحات میں میں سوچتی رہی یہ سب کیسے ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب کال جڑی میں نے کہا میرا نام عائشہ ہے، میرا کھاتہ نمبر یہ ہے، مجھے اپنی نیٹ بینکنگ اور تمام کارڈز فوری بند کروانے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت بڑی پریشانی ہے، مہربانی فرما کر ابھی کیجیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کچھ معلومات پہچان کے لیے، پھر انہوں نے کہا میڈم آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ اب بند کر دی گئی ہے اور آپ کے تمام ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ میں نے راحت کی سانس لیا، لیکن ساتھ ہی میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ رجب علی نے کہا اچھا کیا، اب آپ ایئرپورٹ سے باہر جائیے، گھر جائیے اور کسی کو مت بتائیے جب تک آپ کو سب سمجھ نہ آ جائے۔ خاموشی سے جائیے اور اپنے فون کو کسی تکنیکی ماہر کو دکھائیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فون میں کوئی جاسوسی سافٹ ویئر ہے۔ میں نے پوچھا لیکن میرا بیٹا وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ رجب علی نے دھیرے سے کہا میڈم میں کچھ نہیں کر سکتا،
لیکن یہ سب کوئی انجان شخص نہیں کر سکتا. یہ کام کسی بہت قریبی کا ہے. آپ سمجھدار ہیں, سوچئے. میں اٹھی. میرے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے. میں اسی کمرے سے باہر نکلی. میں نے فرحان کو نہیں دیکھا. میں سیدھے ایئرپورٹ کے باہر گئی. میں نے ٹیکسی لی اور واپس اپنے گھر کی طرف نکل گئی. راستے پر سوچتی رہی. میرے ذہن میں ہزار سوال تھے. کیا فرحان کو پتا ہے؟ کیا مریم نے یہ کیا؟ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ جب میں گھر پہنچی تو شام ہو رہی تھی. گھر خالی تھا, سناٹا تھا. میں نے اپنا سوٹ کیس کونے میں رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی. میں نے اپنا فون کھولا. میں نے